کافر کو اپنے آپ کو خراشتے نہیں، ضربے نہیں لگاتے، وہ شکل جیوب نہ اپنا گریبان پھاڑتے ہیں، دعوال جاہلیہ نہ جہالت کے آوازیں نکالتے ہیں، نہ اللہ اکبر اللہ کے ماں سوا کسی اور سے ڈرتے ہیں۔ ان کی زندگی تو ایسے ہوتی ہے، ما عاہد اللہ علیہ۔ عقیدہ بنا لو کہ سچے عقیدے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ شہادت کا شوق رکھتے ہیں۔ جتنی اللہ کے محبوب کے یار جانثار تابعدار وفادار، یارانہ دیکھیں یا گھرانہ دیکھیں، مردوں کو دیکھیں یا عورتوں کو دیکھیں، جذبہ دیکھو، بچوں کا دیکھو، خواتین کا دیکھو، سب کا جذبہ یہ تھا، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک۔ خار بچے کو جب اٹھا کر تیل کے گرم کڑھا میں ڈالنے لگے تو بی بی کا بچہ کہتا ہے امی صبر کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، مالک دیکھنا چاہتا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سیلاب بھیج کر اللہ دیکھ رہا ہے، مہنگائی بھیج کر اللہ دیکھ رہا ہے، فیملی کی لڑائی بھیج کر اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا کی مشکلات بھیج کر اللہ دیکھ رہا ہے، بیماریاں بھیج کر اللہ دیکھ رہا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ کون میرے بندے ہیں جو سچے ہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کون ہیں جو کاذب اور جھوٹے ہیں؟ یوں سمجھیے اللہ دیکھنا چاہتا ہے اصلی کون ہے، نکلی کون ہے، کھرے کون ہے، کھوٹے کون ہے، سچے کون ہے، جھوٹے کون ہے، پکے کون ہے، کچے کون ہے، نکلی کون ہے، اصلی کون ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ مومن مسلمانوں پہ اتنا اللہ دشمن اتنی ہے ان پہ اتنا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ حوصلہ افزائی بیان کرتا ہے، تونے دشمن سارا جہاں ضامن اللہ ہر حال دا، ختم الرسول محبوب کل کونین دا، سرور سے اللہ کریم اپنے پیارے کو فرما رہا ہے میرے پیارے مدنی کریم گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے تیرے ساتھ کوئی بھائی نہیں ہے، رشتہ دار تیرا ساتھ کوئی نہیں دے رہے، تو اللہ اکیلا ہی کافی ہے۔ وَكَفَى نُورُهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے شہید کو 3 اعزاز ہیں، وَالشُّهَدَاء۔ ایک اس کو شہادت ملی ہے عند ربہم، اللہ کے ہاں، لہم اجرہم، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، وَنُورُهُمْ، نور بھی ہے، سرور بھی ہے۔ شہید اس دار فانی سے آخرت میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ہمیشہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وطن چھوڑا، امن چھوڑا، چمن چھوڑا، اللہ وطن چھوڑا، امن چھوڑا، چمن چھوڑا، ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا۔ اپنے ہیں تو چھوڑے گئے، یہ رشتے ہیں تو توڑے گئے، ایک ایک لمحے کو اگر میں تفصیل سے بیان کروں تو کافی وقت درکار ہے، صرف چند جھلکیاں اس کی زندگی کی جو مومن آدمی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ مومن کی زندگی
اطیع اللہ و اطیع الرسول یعنی اطاعت میں ہوتی ہے. جس کی زندگی اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے اس کی تمنا شہادت کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ وہ اپنی زندگی کی سعادت سمجھتا ہے. عبادت اسی لیے کرتا ہے کہ میں عبادت زندگی میں کرتے کرتے جب زندگی سے جاؤں تو شہادت کے ساتھ، زندگی میں رہوں تو عبادت کے ساتھ. میں نے کئی سال پہلے لاہور میں ایک بڑے اجتماع میں کئی گھنٹے کا وعظ کیا ہے. مومن کا جینا عبادت کے لیے، وہ صرف اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور مومن کا دنیا سے جانا شہادت کے لیے. نہ وہ عبادت میں پریشان ہوتا ہے نہ وہ شہادت میں پریشان ہوتا ہے. شہادت خوشی سے پیش کرتا ہے، اور اس کی شہادت کا ایک انداز قرآن مقدس میں آپ دیکھیں وہ کیسا نرالا انداز ہے. من المؤمنین، لوگوں مومن تو ایسے ہوتے ہیں، رجال رجل رجال دلیر مرد ایسے ہوتے ہیں وہ جوان مردی میں زندگی بسر کرتے ہیں. وہ روتے نہیں، من ضرب الخدود، تنگ آ کر اپنی آپ کو ضربیں نہیں لگاتے. وہ تو ضرب لگاتے ہیں تو کافر کو، اپنے آپ کو خراشتے نہیں، ضربیں نہیں لگاتے. وہ شکل جیوب، نہ اپنا گریبان پھاڑتے ہیں. دعوال جاہلیہ، نہ جہالت کے آوازیں نکالتے ہیں، نہ اللہ اکبر اللہ کے ماں سوا کسی اور سے ڈرتے ہیں. ان کی زندگی تو ایسے ہوتی ہے، ما عاہد اللہ علیہ. عقیدہ بنا لو کہ سچے عقیدے والے لوگ کون ہوتے ہیں. وہ شہادت کا شوق رکھتے ہیں. جتنی اللہ کے محبوب کے یار جانثار تابعدار وفادار، یارانہ دیکھیں یا گھرانہ دیکھیں، مردوں کو دیکھیں یا عورتوں کو دیکھیں، جذبہ دیکھو، بچوں کا دیکھو، خواتین کا دیکھو، سب کا جذبہ یہ تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. رونے والے کبھی شہید نہیں ہوتے، آہو فقا کرنے والے وہ بزدل ہوتے ہیں. ایمان والے ایسے شجاع دلیر بہادر. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ استقامت، ہمت، جرت کے پہاڑ ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اللہ فرماتے ہیں میں تو ان کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہوں. بدر والوں کو دیکھو، احد والے شہیدوں کو دیکھو، شہداء خندق کو دیکھو، رسول پاک کے گھرانے اور یارانے کے بابرکت شہیدوں کو دیکھو. ان کو اللہ پاک نے ایسے اعزاز دیے ہیں، ایسے اعزاز دیے ہیں کہ مالک نے درجات بلند کر دیے. وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ جو شہید ہیں ان کا درجہ، ان کا مقام، ان کا منصب، ان کا عہدہ، ان کی عظمت، ان کا شان. آؤ دیکھتے ہیں قرآن یا محبوب کریم کا فرمان. شہادت کے
کئی مناظر اور کئی انداز، اللہ اکبر، انداز قرآن پاک نے بھی ہمیں بتائے ہیں، شہید کے انداز حدیث میں بھی آئے ہیں، لیکن آؤ دیکھو شہادت کیسے ہوتی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، ہاتھوں میں میخیں گاڑی ہوئی ہیں، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، ادھر سے دھمکیاں مل رہی ہیں، گھر دی تو بیوی ہو کے تو میری گھر والی ہے، یہ بات نہیں مانے گی، جان لے بدن وچ میخاں تو گاڑیں گے۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں دکھ پچاؤ تساں جیرا پچاونا، اللہ فرماتا ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ حدیث میں بھی آتا ہے شہادت جب قریب آتی ہے تو شہید کو اللہ تعالی جنت کے مناظر سامنے کر دیتا ہے، اس کو نہ دکھ درد کا کوئی پتہ ہوتا ہے، نہ کاٹنے کٹوانے کا، نہ اللہ اکبر کسی قسم کی اللہ اکبر کسی تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے، بلکہ اس کا جسم چھنی چھنی ہوتا ہے، وہ جنت کے مناظر دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک بڑا عجیب منظر ہے، اتنی تکلیفیں کہ جب سیدہ آسیہ شہید ہوتی ہے تو بھاری پتھر اس کی چھاتی پہ رکھا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے فرعون، لیکن پاک بی بی کہتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے اللہ جان دے دی ہوئی اللہ تیری تھی، جان دے دی ہوئی اللہ کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے اللہ میں نے جان تو کا نذرانہ تو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اب تیرا وعدہ جو جنت کا بلاوا ہے وہ کب آئے گا؟ عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون، فرعون ظالم کے ظلم سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس کی قوم کے ظلم سے مجھے نجات کب ملے گی؟ حدیث میں آتا ہے اللہ سامنے جنت کے مناظر کرتا ہے، جس طرح سیدہ ماشتہ کا بیٹا اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھتا ہے، ماں کو روتے دیکھتا ہے، ماں کی گود میں بڑا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن ایک جھلک سناتا ہوں، اپنی ماں کو کہتا ہے امی جو میرے بھائی شہید ہو گئے ان کو رو نہیں، ماں کہتی ہے میں رو نہیں رہی، میں تو یہ سوچ رہی ہوں وہ جنت میں مجھ سے پہلے چلے گئے، دنیا میں میرے بعد آئے ہیں، وہ تھے تو میرے بچے پر ان کی قربانی اللہ نے پہلے قبول کر لی ہے۔ بیٹا کہتا ہے شیر خار بچے کو جب اٹھا کر تیل کے گرم کڑھا میں ڈالنے لگے تو بی بی کا بچہ کہتا ہے امی صبر کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، مالک دیکھنا چاہتا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔
سیلاب بھیج کر اللہ دیکھ رہا ہے، مہنگائی بھیج کر اللہ دیکھ رہا ہے، فیملی کی لڑائی بھیج کر اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا کی مشکلات بھیج کر اللہ دیکھ رہا ہے، بیماریاں بھیج کر اللہ دیکھ رہا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کون میرے بندے ہیں جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کون ہیں جو کاذب اور جھوٹے ہیں۔ یوں سمجھیے اللہ دیکھنا چاہتا ہے اصلی کون ہے، نکلی کون ہے، کھرے کون ہے، کھوٹے کون ہے، سچے کون ہے، جھوٹے کون ہے، پکے کون ہے، کچے کون ہے، نکلی کون ہے، اصلی کون ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، مومن مسلمانوں پہ وہ جتنا اللہ کے مقرب ہوتے ہیں ان پہ اتنا اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور امتحانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا بِكَلِمَاتٍ، مختلف انداز سے مالک نے اپنے خلیل پاک کو رب جلیل نے آزمایا، محمد پاک کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ کیسے کیسے آزمایا، دیکھنا دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، آزمانے کا انداز دیکھو، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا، گھٹنے چلے تو مادر ہم ہوئے جدا، چلنے لگے تو دادا آدم کو روانہ ہوا، ہر ایک کا سایہ جو اٹھتا چلا گیا۔ پھر دیکھو جوانی آئی، اللہ نے 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیاں واپس لے لی، 3 بیٹوں میں 3 ہی واپس لے لیے۔ مالک کو اللہ اکبر یہ پتا تھا کہ جس سے میرا پیار زیادہ ہے اس کے امتحان زیادہ ہے، جو اللہ کا مقرب زیادہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے امتحان بھی زیادہ آتے ہیں۔ کیا امتحان ہے؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، آنکھوں سے آنسو ہیں، دل غمگین ہے، لیکن پیغمبر فرماتا ہے ولا نقول الا ما یرضی ربنا، میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ آزمائشیں آتی ہیں، اگر کسی نے آزمائش و امتحان سے باقی رہنا ہوتا تو 2 جہانوں کے سردار پہ امتحان نہ آتے۔ کیسی آزمائشیں؟ پہلے باپ نہیں ہے، پھر باپ تو ویسے بھی آدمی کی جوانی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک اور دکھ کی بات ہے، میرے محبوب کا بھائی بھی کوئی نہیں ہے، بھائیوں کے بغیر بھی بندے کی زندگی تمنا پوری نہیں ہوتی۔ پھر حال یہ ہے میرے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمن اتنی ہے، وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ حوصلہ افزائی بیان کرتا ہے، تونے دشمن سارا جہاں ضامن اللہ ہر حال دا، ختم الرسول محبوب کل کونین دا، سرور سے اللہ کریم اپنے پیارے کو فرما رہا ہے میرے پیارے مدنی کریم گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے تیرے ساتھ کوئی بھائی نہیں ہے، رشتہ دار تیرا ساتھ کوئی نہیں دے رہے، تو اللہ اکیلا ہی کافی ہے، وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔
شہیدا. اب جان ہتھیلی پہ رکھ کے محبوب کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں. جتنی تکلیفیں طائف میں دی گئیں، جتنی تکلیفیں محبوب کریم کو نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کی اللہ اکبر دیکھو اللہ روز اوپر ڈالا گیا تو محبوب کریم پر کبھی پتھروں کی بارش برسائی گئی. یہ ساری باتیں میں بیان کروں تو کافی وقت درکار ہے، لیکن میں صرف سنانا چاہتا ہوں. تکلیف نہ آئے تو ایمان پکا نہیں ہوتا، وقت نہ آئے تو جوان پکا نہیں ہوتا. جن لوگوں پہ مہنگائی اور سیلاب اور مختلف امتحان آئے ہیں، یہ اللہ ان کا ایمان دیکھ رہا ہے کہ میری طرف آتے ہیں. اللہ تو کیسے دیکھتا ہے؟ فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ تو تمنا رکھتے ہیں. کیا تمنا ہے ان کی؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین. مومن ایسے ہوتے ہیں وہ تجارت کرتے ہیں، وپار کرتے ہیں، وہ خرید و فروخت کرتے ہیں اپنے اللہ سے. کہتے کیا ہے؟ انفسہم، جان لے لے اللہ، وَأَمْوَالَهُمْ، سارا جہان اور سامان لے لے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ایک جنت دے دے. جان ہتھیلی پہ رکھ کے مالک کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. کیسے جاتے ہیں؟ رجال صدقوا، سچے مرد ہوتے ہیں. ما عہد اللہ علیہ، اللہ سے عہد کرتے ہیں. یہ تو چند ٹکوں پہ وعدے خلافی کر لیتے ہیں. ان کا تو ایمان ایک شربت کے گلاس پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ وعدے کرنے والے ہوتے ہیں ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. ان میں ایسے بھی ہوتی ہیں جن کو دنیا میں ایذائیں تکلیفیں مشقتیں دی جاتی ہیں، لیکن وہ ساری تکلیفوں کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے وہ وعدہ کر چکے ہوتے ہیں فالذین ہاجروا وجاہدوا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي. جتنی ایذائیں، جتنی اذیتیں، جتنی تکلیفیں ان کو ہجرت میں ملتی ہیں یا گھر سے نکالے جانے میں ملتی ہیں، دکھ درد ملتا ہے. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، یا لڑتے ہیں جہنم رسید کرتے ہیں. وَقُتِلُوا، یا خود شہادت نوش فرماتے ہیں. مومن دلیر نہیں ہوتے ہیں، بزدل نہیں ہوتے، وہ موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتے. موت مانگتے بھی نہیں، موت سے ڈرتے بھی. ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. وہ
تو ایسے ہوتے ہیں ان کی زبانیں تبدیل نہیں ہوتی بلکہ ان کا حال ہی ہوتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس وعدے کی وجہ سے اتنی خوش کرتا ہے۔ شہادت کا انداز دیکھو، شہید دنیا سے جا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، وہ ایسی خوشی میں ایک اٹ سونا ایک اٹ چاندی جنت رب بنائی، جنت حورا ملک نورانی خدمتگار محمدی۔ آپ کہیں گے ذرا اس کی فرحت سناؤ، اب مجھے بہت خوف آتا ہے، اللہ کرے ایک منٹ بھی وقت سے اوپر نہ ہو جائے۔ کیوں؟ لوگ جان دے دیتے ہیں، ہم ٹائم نہیں دے سکتے۔ ہمارے جو خطیب واعظ ہیں نا، ان کو کوئی کہے کہ محرم ہے آپ نے شہادت بیان کرنی ہے، وہ کہتے ہیں پیسے کتنی دو گے؟ مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا جتنی شہید لیتا ہے اتنی پیسے لیں گے۔ شہید کو جنت چاہیے اور ہمیں ٹائم چاہیے۔ کیا چاہیے؟ شہید کو جنت چاہیے اور ہم شہادت سننے والے جتنی لوگ ہیں ہم پہلے پوچھتے کھانا بھی ہے؟ عجیب بات ہے۔ اللہ شہید کیسے ہوتے ہیں؟ عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں سونے کے اینٹوں کے، چاندی کے اینٹوں کے محل ہیں، کستوری کے پلستر ہیں، دودھ کی نہری ہیں، اور ان کو تمہارے ڈالٹے کے چاولوں کی اور تمہارے شکرین والے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ دیکھو، دنیا میں کوئی کسی کا مہمان بنے اور دوسرا آ کر دروازہ کھٹکائے، وہ پوچھے کیوں؟ کہتے میں اس کے اکرام کے لیے، ضیافت کے لیے کھانے لایا ہوں، تو وہ کیا جواب دے گا کہ میرے پاس کھانے نہیں ہیں؟ شہید تو اس کا مہمان بن چکا ہے، اس کے نام پہ کھانے پینے والوں، روزوں کا احترام برباد کرنے والوں، من الافضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ محرم تو روزوں کا مہینہ تھا، لوگوں نے کھانے پینے کا بنا لیا۔ شہید کس کا مہمان بن گیا ہے؟ جو ساری دنیا کو کھلا رہا ہے، جو رازق ہے، شاہزور ہے، لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کا مہمان بن جائے اور تم کہو ہم نے بلٹی کرنی ہے، بھی کیا کرنی ہے؟ ادھر غم بھی ہے، ادھر کھانے بھی ہوٹل کے سارے کھا پی گئے ہیں، دودھ بھی ختم ہے، اور دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے الٹی گنگا جل گئی، ارمان ہی ارمان ہی ارمان ہی ارمان ہی، سچ دی بغاوت زور وچ مظلوم اج قرآن ہی، مظلوم آخر کھٹ ویندا، ظالم ہوندا مردود ہے۔ اللہ یہ تیرے بندے، یہ ناظرین سامعین، میرے تمام بہن بھائی جو اللہ پر مشاہدہ کر رہے ہیں کہ شہید کی جھلک دیکھ رہے ہیں، شہید کیسا ہوتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، ایک جھلک، پھر دوسری، پھر اتنی وقت ہی نہیں ہے، ایک جھلک۔ قوم نے پتھر اٹھائے، لاٹھیاں اٹھائیں، رسولوں کے حمایتی حبیب نجار بیچارے کو اپنوں نے شہید کر دیا۔ دیکھیں
زیارت کریں ذرا پاک کلام کی. یہ اللہ اکبر, سچ کا اعلان دیکھیں, حق کا پیغام دیکھیں, دلوں کا نور دیکھیں, جینے کا شعور دیکھیں, شہید کا جذبہ ایمانی دیکھیں. اللہ اللہ وہ روتا بھی نہیں موت کو دیکھ کر. کیسے ہوتا ہے؟ سب نے اس کے اوپر حملے کیے. لَدْخُلِ الْجَنَّةِ, یہ اکیلا ہی سب کی آنکھوں کے سامنے تھا, کھٹکتا تھا. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹوں کی طرح. یہ سب کو کھٹکتا تھا, پوری برادری کو. ایک ہی اکیلا, رسول 3 ہیں, ان کا حمایتی ایک ہے, اور اس ایک کو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں. آج بھی یہ مدارس کھٹکتے ہیں, یہ مساجد کھٹکتی ہیں, یہ منبر و مصلی رسول کے وارث لوگوں کو کھٹکتے ہیں. ورنہ بڑی دنیا خوش ہے, نہیں خوش تو قرآن سے نہیں ہے. ڈوڑے سناؤ پیسوں کی برسات کریں گے, قرآن سناؤ تو کہیں گے یار چس نہیں آئی. آؤ دیکھو قرآن کو. قال یا لیت قومی یعلمون, اب انہوں نے شہید کر دیا. جیسے ہی جنت میں پہنچا کہتے کاش میرے قاتل جانتے ہوتے, میرے مخالف جانتے ہوتے. شہید کا ایک اعزاز یہ بھی دیکھو, جیسے شہید ہوتا ہے وہ جو بات اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر قربانی کے بعد کرتا ہے, اللہ اس کی باتوں کو بھی قرآن بنا دیتا ہے. جیسے جا رہا ہے کہتے ہیں کاش بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, میری قوم جانتی ہوتی, میری برادری واقف ہوتی کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے, غفر لی بخش دیا ہے, ربی میرے پروردگار میرے رب نے وجعلنی بنایا ہے مجھے من المکرمین مکرم لوگوں میں. محترمین, محترم و مکرم, من المکرمین. جیسے جنت میں جاتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے. کیسے خوش ہوتا ہے؟ ایک خوشی کی جھلک سنو پھر بات ختم ہوتی ہے. ایسی جھلک کبھی آپ نے سنی نہیں جو حدیث مبارکہ میں ہے. اللہ تعالی خود اللہ اکبر دیکھو اپنے مہمان شہید سے خود آ کر آپ اللہ تعالی گفتگو فرمائے گا. کوئی معزز مہمان آئے نا, میزبان اس سے آ کر پوچھتا ہے کوئی کمی پیشی, تیری منشا, تیری چاہت, کیا پسند کرو گے, کھانا یا پینا یا فروٹ, کیا پسند کرنا ہے, یہ کمرہ یا وہ, کہاں رہنا ہے. لیکن اس کی تو مثال ہی نہیں پیش کر سکتا میں, جو منظر حدیث میں ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی میں سوچتا رہتا ہوں اللہ وہ شہادت کی لذت سے ہمیں بھی مالا مال کر دے. شہادت ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے, ایک ستون روشنی ہے باہر ہستی کے لیے. شہیدوں کا ماتم نہ کیا کرو, ان کو تو حیات جاویدہ مل جاتی ہے. شہید کا غم نہیں ہوتا, شہید کو تو اللہ ہمیشہ والی زندگی دے دیتا ہے, تھوڑی زندگی لے لیتا ہے. لوگوں دیکھو دیکھو, اللہ اللہ, اب کس کس بات کو پیش کروں. ادھر ٹائم جا رہا ہے, ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہو رہا ہے. یہ بھی سناؤ, یہ بھی سناؤ, پر میں بات ختم کرتا ہوں. دیکھنا شہادت ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے, ایک ستون روشنی ہے باہر ہستی کے لیے. شہید اس دار فانی سے
آخرت میں جا کر ہمیشہ لوگو ہمیشہ ڈرے نہ کرو موت سے، دعا کیا کرو اللہ شہادت دے دے۔ شہادت کی تمنا وہ کرتے ہیں جو صداقت کو مانتے ہیں، شہید کو وہ مانتے ہیں جو صدیق کو مانتے ہیں، صدیق کو وہ مانتے ہیں جو نبی کو مانتے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء۔ دیکھو دیکھو بڑے لوگوں نے ڈورے سنائے، حالانکہ میت کی نعی منع ہے۔ کیا منع ہے؟ میت کے اوپر بین کرنا، آوازیں نکالنا رسول کریم نے منع فرمایا۔ کیوں؟ کون سی؟ فرمایا صوتان ملعونان، دو آوازیں ملعون ہیں جن پہ پھٹکار اور مار ہے۔ ایک آواز ہے خوشی کے وقت کہہ کے لگانا، دوسری آواز ہے دکھ اور غم کے وقت میں آوازیں بے صبری کی نکالنا۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ کیسا ہوتا ہے اللہ والا؟ ذرا دیکھنا منظر دیکھو شہیدوں کا۔ سبحان اللہ، قرآن سناؤں یا محبوب کا فرمان سناؤں؟ اللہ، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب دیکھنا منظر دیکھو اس پیارے شہید کا جس کا منظر قرآن پیش کر رہا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم چاہتے ہو ایسے جنت میں چلے جائیں گے؟ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی جیل نہیں آئے گی، کوئی مقدمات نہیں آئیں گے، کوئی دھمکیاں نہیں آئیں گی، کوئی دنیا میں اللہ اکبر کسی کے سامنے اللہ اکبر کلمۃ حق عند سلطان جائر، کبھی حکمران کے سامنے حق کلمہ کہنے کی تمہارے پاس فرصت نہیں ہوگی۔ نہیں، اور بہت دلوں کا کام ہوتا ہے۔ جو شجاع ہوتی ہیں وہ تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان کے دل میں لچک نہیں آتی، وہ انتظار کرتے ہیں کہ شہادت کا لمحہ کب آتا ہے۔ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، حقیقت ہے کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتی۔ کیسا منظر سامنے آ رہا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، جس کی مثال بھی کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ وہ بے مثل بے مثال، وہ خالق ذوالجلال اپنے بندوں کے پاس، ان بندوں کے پاس جا رہا ہے جن بندوں نے اس کے نام پہ جان کا نذرانہ پیش کر۔ وہ جان کیسے دیں گے جو پانی کا گلاس بھی اللہ کے نام پہ نہیں دے سکتے؟ وہ جان دیں گے؟ وہ جان بزدل کیسے دیں گے جو منبر رسول کا سودا کرتے ہیں، بیان بھی اللہ کے لیے نہیں کر سکتے؟ وہ جان دیں گے؟ انجن ایسے ہیں تو چھکڑے کہاں جائیں گے؟ نہیں، چوری کھانے والے نہ بنو، جان دینے والے بنو۔ اور آج عزم کا دن ہے کہ اللہ تیرا قرآن اور تیرے محبوب کا فرمان جب ہمیں اجازت دے گا تو بچے قربان کرنے کا وقت آیا، جان کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت آیا، تو ہم پیش جائیں گے اس شوق کے لیے کہ کل تو جنت میں لوگ تو اللہ اکبر اس طرح جائیں گے، لیکن تو اپنے پیارے بندے کی میزبانی فرماتے ہوئے فرمائے گا میرا بندہ تیرا منشا کیا ہے، تیری رائے کیا ہے، تیری چاہت کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے؟ فرمایا حدیث میں آتا ہے اللہ شہید سے کلام فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا؟ ہاں میرے شہید تو کیا چاہتا ہے؟ شہید کہے گا اللہ ثم احیا ثم اقتل،
میں چاہتا یہ ہوں دنیا میں بھیجا جاؤں جس طرح تیرے راستے میں مجھے گھسیٹا گیا، مجھے چھنی چھنی کیا گیا، میرے تن سے گردن جدا کی گئی۔ اللہ فرمائے گا میرے یار شہید، یہ تو میرا قانون ہی نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اب نہ ہونے والی زندگی میں نے تجھے دی ہے۔ اب سن، اعلان سن، اور آنے والے تا قیامت تک آنے والوں کو یہ عقیدہ سناؤ، شہادت غم کا نام نہیں ہے، شہادت عہدے کا نام ہے، شہادت دکھ کا نام نہیں ہے، شہادت منصب کا نام ہے۔ اللہ وہ کیسا منصب ہے؟ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ۔ دیکھنا چند دن پہلے میں نے گجرانوالا میں رات کے آخری حصے میں ایک بیان کیا ہے، اس میں نے ایک انداز میں یہ پیارے کلمات پیش کر دیے، وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے شہید کو 3 اعزاز ہیں، وَالشُّهَدَاء ایک اس کو شہادت ملی ہے، عِنْدَ رَبِّهِمْ اللہ کے ہاں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، وَنُورُهُمْ نور بھی ہے، سرور بھی ہے۔ شہید اس دار فانی سے آخرت میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ہمیشہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وطن چھوڑا، امن چھوڑا، چمن چھوڑا، اللہ وطن چھوڑا، امن چھوڑا، چمن چھوڑا، ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا۔ یہ اپنے ہیں تو چھوڑے گئے، یہ رشتے ہیں تو توڑے گئے، تیری توحید کا دامن، مرکز توحید کا دامن ہم نے بھی نہیں چھوڑا۔ یا رب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ سے خاص دعا ہے جن لوگوں کے اوپر آزمائش کا وقت آیا ہے، سیلاب زدگان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ کوئی وبائیں اور بلائیں اور بیماریاں جو عام پھیلی ہیں ان کے حق میں دعا کریں، اللہ نجات عطا فرمائے۔ بے شمار مظلوم کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چیچینیا، اللہ ان مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اور خصوصی دعا کریں اللہ یہ مرکز جو ہمارے قائد محترم، ہمارے محسن مربی، بڑے بھائی اور بڑے استاد ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب حافظہ اللہ تعالی کا مرکز ہے، اللہ اس مرکز کو تا قیامت تک شاد و آباد فرما، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، آمین کہیے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی بہن بھائی بے اولاد ہے ان کو صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق فراخ عطا فرما، قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جب تلک زندگی بخشی ہے اسلام پہ بخش دے، جب موت آئے شہادت اور ایمان کی موت نصیب فرما، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔